تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ زمر کا چوتھا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حسب ترتیب سب سے پہلے چوتھے رکوع کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، کذب علی اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق اور جھٹلاتا ہے سچ کو، اذ جاءہ جب وہ سچ اس کے پاس آتا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے، والذی جاء بالصدق اور وہ شخص جو آیا سچ کے ساتھ، وصدق بہ اور اس نے تصدیق کی سچ کی، اولئک ھم المتقون یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی لوگ ہیں پرہیزگار بچنے والے۔ لہم ما یشاءون ان کے لیے ہے جو وہ چاہے، عند ربہم ان کے رب کے یہاں، ذالک جزاء المحسنین یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم تاکہ دور کر دے اللہ ان سے، اسوأ ان کی برائی، الذی عملوا جو انہوں نے عمل کیے، ان کے برے عمل ان سے دور کر دے، ویجزیہم اور بدلہ دے ان کو، اجرہم ان کا اجر، باحسن الذی کانوا یعملون ان کے اچھے اعمال کے بدلے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک اور وہ ڈراتے ہیں تجھ کو، بالذین من دونہ ان سے جو اللہ کے ماں سوا ہیں، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا، ومن یہد اللہ اور جس کو اللہ راہ دکھا دے، فما لہ من مضل پس نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز کیا نہیں ہے اللہ غالب، ذی انتقام انتقام لینے والا بدلہ لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ قل کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون بھلا دیکھو تو اس کو جس کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ ارادہ کرے مجھے تکلیف پہنچانے کا، هل ہن کاشفات ضرہ تو کیا یہ دیویاں دور کر سکتی ہے اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو، او ارادنی برحمت یا اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتہ کیا یہ دیویاں روک سکتی ہے اللہ کی رحمت کو۔ قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا اے میری قوم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم اپنی جگہوں پر، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ کہ کون ہے کہ جس کے پاس آتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزیہ جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم اور اترتا ہے اس پر ایسا عذاب جو دائمی ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، فمن اہتدی پس جس نے راہ پائی، فلنفسہ تو اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا پس وہ گمراہ ہوا اپنے ہی نقصان کے اوپر، وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ہو ان پر کوئی وکیل،
کوئی آپ سے ان کے متعلق باس پرس نہیں ہوگی اور آپ ان کے نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں پہ سورہ زمر کا 4واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ زمر کی 41 آیتیں تام ہو گئی۔ سورہ زمر 3 رکوع میں سب سے پہلے رکوع میں ایمان اور توحید کا بیان تھا، توحید خالص کا۔ دوسرے حصے کے اندر دوسرے رکوع میں اعمال صالحہ کا بیان تھا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور تیسرے حصے کے اندر صفت احسان کا بیان تھا۔ یہ 3 رکوع کے اندر قرآن مجید میں ان 3 رکوع میں اسلام کی جو بنیادی 3 چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، ان تینوں چیزوں کو، ایمان، اسلام اور احسان کو، ان تینوں رکوع میں ایک بڑے جامع اور خوبصورت انداز سے دلائل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا۔ اس کے فوائد اور اس کے حاصل نہ کرنے کے نقصانات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورتوں میں بیان کیے، اور اس کو ہر قسم کے مثالوں کے ساتھ اس چیز کو جو ہے واضح فرمایا۔ اب یہ ایمان، اسلام اور احسان، یہ جس ذریعے سے آتے ہیں وہ ذریعہ ہے وحی کا، اور یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی آئے گی تو اس میں 2 جماعتیں ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے انبیاء کرام کی کہ جس پر وحی آئی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر وحی آئی ہے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں وحی کے، اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ یا اسی طرح وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن اور سنت رسول میں آیا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ قرآن اور سنت رسول میں نہیں آیا ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی ذہنی پیداوار ہوتی ہے، اپنی ذہنی پیداوار کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ جو وحی ہے، حقیقتاً وحی جو ہے وہ سچی وحی وہ تو انبیاء کرام پر آتی ہیں، اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار وہ جھوٹی وحی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جھوٹے مفتیان ہوتے ہیں اور جھوٹے پیر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف جو ہے جھوٹ منسوب کر کے لوگوں کو شرعی مسائل بتلاتے ہیں، حالانکہ ان شرعی مسائل کا قرآن اور حدیث میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہ خود ان کی ذہنی پیداوار ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شخص جب اللہ پر یہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی نبوت کا دعوے دار اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یا جھوٹا جو ہے علم والا شخص جو عالم ہونے کا مدعی ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو وہ ایمان کی جو وضاحت کرے گا اور اسلام کی جو وضاحت کرے گا اور احسان کی جو وضاحت کرے گا، لازماً وہ ایمان، اسلام اور احسان کی جو تفسیریں کرے گا وہ بالکل اپنے پیٹ اور اپنے جو ہے ذہن کی اس کی پیداوار ہوگی، اور یہ ہدایت کے بجائے جو ہے گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے یہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یہ شخص کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا جو ہے، اس لیے کہ انسانوں پر جھوٹ باندھنا، بہتان، انسانوں کے اوپر جھوٹ باندھنا جب کبیرہ گناہ ہے، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، شریعت پر جھوٹ باندھے، وہ تو اکذب ہے۔ جو انسانوں پر جھوٹ باندھے وہ تو ظالم ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور دین پر جھوٹ باندھے وہ اظلم ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کی شروع میں جو ذریعہ ہے ہدایت، ایمان، اسلام اور احسان کے آنے کا، اس میں جھوٹے دعوے دار جو تھے ان کی حقیقت واضح کی گئی کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہوں گے جو ایمان، اسلام اور احسان کی تفسیر اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی وضاحتوں کے بغیر اپنی چاہت اور اپنے دل سے کریں۔ تو فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، پس اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ مطلب استفہام انکاری، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اسی طرح ایک جماعت وہ انسانوں کے اندر کہ جب ان کے پاس سچے رسولوں کی بات آئی، سچی بات آئی، تو انہوں نے اس سچی بات کو جھٹلا دیا۔ ایک تو جھوٹے وحی کے دعوے دار تھے، وہ بھی سب سے بڑے ظالم، اسی طرح سچی آئی ہوئی وحی
اور حق وحی کے منکرین یہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ انسانوں کے اندر یہ دو جماعتیں سب سے بڑی ظالم ہیں، ایک وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، دین پر جھوٹ باندھے، شریعت پر جھوٹ باندھے، اور دوسری وہ جو حق دین کو، سچ دین کو، اللہ اور رسول کی بات کو جو ہے رد کر دے اور اس کو تسلیم نہ کرے۔ یہ انسانوں کے اندر دو سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے بڑے کذاب ہیں، سب سے بڑے جو ہے فریبی اور سب سے بڑے فتنہ ور لوگ ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جھٹلاتا ہے سچ کو جب وہ اس کے پاس آتا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اس میں اشارہ ہے دونوں جماعتیں کافر ہیں۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اور وحی کا دعویٰ کرے، جھوٹا وحی کا دعویٰ کرے، وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی کافر ہے، جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی کافر ہے۔ اسی طرح جس شخص کے پاس قطعی آیت آ گئی اللہ کی طرف سے، قرآن کی آیت یا آ گئی یا احادیث متواترہ آ گئی، دین کی قطعی بات اس کے پاس پہنچ گئی اور پھر وہ قطعیات کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ جھوٹا اسلام کی تکذیب کرنے والا ہے، اور ایسا شخص بھی جو ہے وہ کافر ہے۔ ہاں، آج کل لوگ یہی مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی کافر کی تعریف کیا ہے، تو اس آیت کے اندر کافر کی تعریف آ گئی کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہو، وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے جو صدق آ چکا، صدق اور حق مترادف ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا مصداق ایک ہی ہے، ہر صدق حق ہے اور ہر حق جو ہے وہ صدق ہے، دونوں جو ہے اس کا مصداق ایک ہی ہے۔ لہذا جو شخص نصوص قطعیہ کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کے نصوص کے ان معنی اور مفاہیم کا انکار کرتا ہے جو قطعی ہیں، اور 1400 سال سے امت اس مفہوم کو، آیت کا مفہوم بیان کر رہی ہے، اور وہ اس مفہوم کا انکار کرتا ہے یا احادیث متواترہ قطعیہ کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص اس آیت کی روح سے کافر ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ قرآن کی اور اس کے مفہوم قطعی کا منکر وہ حق کا منکر ہے، حدیث متواترہ کا منکر وہ حق اور سچ کا منکر ہے، اور حق اور سچ کا منکر اس آیت کی روح سے کافر ہے۔ تو یہ کافر تعریف جو ہے اس آیت کے اندر آ چکی ہے کہ کافر وہ شخص ہوگا جو قطعیات کا منکر ہے۔ اب اسی کے مقابلے میں ایک تو وہ جماعت جو جھوٹ نہ اللہ پر جھوٹ مان رہی ہے اور سچ کا انکار کر رہی ہے، یہ ظالمین کی جو ہے جماعت ہے۔ اب صدیقین کی اور متقین کی جماعت اس کے برعکس، والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو آیا سچ کے ساتھ، یعنی وہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے اور اس کے اوپر سچی وحی آئی ہے، یا وہ سچا عالم ہے اور سچا مفتی ہے، سچا پیر ہے، اور وہ اللہ اور رسول کی بات ہی اپنے مریدین کو بتاتا ہے، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، اپنے مقتدیوں کو بتاتا ہے، اپنے مقتداؤں کو بتلاتا ہے۔ تو نبی ہو یا نبی کے وارث علماء کرام ہو، لیکن وہ وارث جو ہے جو کہ حق اور سچ بات بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، وصدق بہ، اور وہ جو اس کی تصدیق کرے، جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرے، اور جو علماء کرام کی وہ باتیں جو کہ انہوں نے حق اور سچ بتائی ہے، ان سچ باتوں کی وہ تصدیق کرے، اولئک هم المتقون، یہ لانے والی جماعت جو ہے، جو بیان کرنے والی جماعت ہے دین کی، یہ بھی متقی ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے وہ بھی متقی ہیں، یہ بھی جہنم سے بچے ہوئے ہیں اور یہ بھی جہنم سے بچے ہیں، یہ بھی اللہ کی ناراضگی اور عذاب اور غضب سے بچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچی ہوئی جماعت ہے۔ تو یہ دو جماعتیں آگے انسانوں کے اندر جو کامیاب ہے، ایک تو وہ جس نے سچ کو بیان کیا، حق بولا، اس نے سچ بولا، اور دوسرے وہ جماعت جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب یہ آیت جو ہے اپنے سیاق سباق کے اعتبار سے تو دین کی باتوں کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ کے اعتبار سے عام ہیں۔ جو شخص بھی سچ بات کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کو اس کے سچ کی تصدیق کرو، اپنے مفادات کی خاطر اس کے سچ کی تکذیب کرنا
اور اس کے سچ کو جھٹلانا یہ آپ کو پہلی والی آیت کے زمرے میں لے جائے گا، اور وہ آپ کو پھر اگر اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں بھی کرے گا تب بھی جو ہے وہ آپ کافروں کے مشابہ کام کر رہے ہو۔ تو جو شخص سچ بولتا ہے، گواہ آپ کے سچ بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ گواہ سچ کہہ رہا ہے، عدالت کے اندر یہ گواہ سچ کہہ رہا ہے، تو آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ آپ اس کی تصدیق کرو۔ اور اگر آپ نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی سچ بولنے والے کی، تو آیتوں کا عموم کا تقاضا یہی ہے کہ پھر آپ جو ہے اگرچہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگے، کافر حقیقی کافر نہ بنو گے، لیکن مشابہ بالکفار لازماً بن جاؤ گے۔ تو یہ دو جماعتوں کا ذکر آ گیا، ایک وہ جو کامیاب اور ایک وہ جو ناکام، ایک وہ جو حقیقتاً اسلام اور ایمان اور احسان کی وحی ان کے اوپر آئی اور جنہوں نے اس وحی کی تصدیق کی، اور دوسری وہ کہ جنہوں نے جو ہے جھوٹ باندھا اللہ پر اور سچ آنے کے باوجود اس کی جو ہے تکذیب کی۔ تو یہ لوگ جو کامیاب تھے اور جو بچ گئے تھے، تو کیا جہنم سے بچنے کے لیے بس کافی ہے؟ یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ ان کو جہنم سے بچا دیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید ان کو عزت دی اور ان کو جو ہے فضیلت دی اور ان کو جنت جیسی نعمتیں دیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گے اپنے رب کے ہاں، ان کے پاس من چاہی زندگی ہوگی، بس آپ یہاں چاہت کرو اور وہ چیز آپ کے پاس جو ہے موجود ہوگی۔ آپ جس چیز کی چاہت کرو گے، آپ کے ذہن میں جو بھی چیز آتی ہے وہ چیز کی آپ صرف چاہت کرو، وہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے آپ کے پاس موجود ہو جائے گی۔ کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ اگر آپ کے پاس اربوں روپے ہو، کھربوں روپے ہو اور آپ کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوں، پھر بھی یہ کوالٹی آپ کے پاس، یہ معیار آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ آپ ان روپوں سے بہت ساری چیزیں نہیں خرید سکتے ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مال اور دولت کے ساتھ نہیں خرید سکتے ہو، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر جو آپ مانگو گے، جو آپ کا دل کرے گا، صرف آپ کی چاہت ہوگی اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ وہ کرنسی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا جس سے آپ ہر چیز خرید سکو گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ تو صرف جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا ان لوگوں کا، بلکہ ان کے لیے ایک بڑی کوالٹی مل جائے گی۔ اب انسان کیا مانگے گا آپ خود سوچ لیں، انسان کی چاہتیں سوچ لیں، انسان کی حرص سوچ لیں، اور پھر آخرت میں تو اس کی چاہتیں اور زیادہ ہو جائے گی، اس کے سامنے اور حقیقتیں کھلے گی۔ تو لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اوپر کا متقین، اب یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ محسن بھی ہے، یہی تو بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا، کہ انہوں نے اپنی ذاتوں پر احسان کیا، اپنے انسانوں کے اوپر احسان کیا، اپنی ذات، اپنی روح کے اوپر احسان کیا ان لوگوں نے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا، اور دوسرے انسانوں پر جو ہے احسان کیا کہ یہ ہدایت کے جو ہے ذریعے ان کے لیے بن گیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے انسانوں کو ہدایت دی۔ تو اس کی برکت سے جب وہ تصدیق کریں اور سچ کو مان کے چلیں گے، تو جو چیز یہ مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ ان کو دے گا، اور یہی اللہ کے نزدیک جو ہے قانون ہے کہ وہ محسنین کو یہ بدلہ دیتا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے تصدیق کی رسول کی، اس نے تصدیق کی اللہ کی باتوں کی، اس نے لائی ہوئی جتنی چیزیں تھی اللہ اور رسول کی سب کی تصدیق کر دی، لیکن وہ گناہگار ہے، عمل کے اعتبار سے وہ اس میں تھوڑی کمی اور کوتاہی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان سے، کفارہ ہو جائے گا ان کا۔ یہ تصدیق، یہ اخلاص کے ساتھ تصدیق، یہ صحیح تصدیق ان کی، یہ ان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہی تو حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان اسی کی تو تفسیر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تصدیق کرتا ہے اللہ اور رسول کی، لیکن بدعمل ہے، گناہ ہوئے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفر اللہ عنہم، اس تصدیق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیں گے ان سے اسوا برائی الذی عملوا، جو انہوں نے کی ہے، جو برے عمل انہوں نے کیے وہ ان سے اللہ دور کر دیں گے۔ اب دور کرنے کے دو طریقے ہیں جو دیگر نصوص سے معلوم ہوا۔ ایک دور کرنے کے طریقے تو یہی ہیں کہ ان سے جو برائی دور ہوگی وہ ایسے کہ اللہ معاف کر دے، بغیر سزا دیے اللہ معاف کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائے، جہاں پر وہ اپنے ان گناہوں سے دھل جائے اور اپنے ان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ پاک اور صاف ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کے اندر جو یہ ڈالے گئے ہیں یہ بھی اور پھر نکالے گئے، یہ بھی ان کی اس تصدیق کی بدولت کہ انہوں نے جو حق کی تصدیق کی، سچ کی تصدیق کی، یہ اس تصدیق کی بدولت جو ہے یہ جہنم سے نکالے گئے ہیں۔ تو اس تصدیق کی بدولت وہ جو گناہ تھے وہ گناہ ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ وہ گناہ ان سے دور کر دیے گئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دور کرنا سزا دے کر ہے یا وہ دور کرنا جو ہے بغیر سزا دیے ہوئے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اب یہ سوال ہوگا کہ جب گناہ ان سے دور کیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی نیکیاں کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی نیکیاں ضائع نہیں جائے گی، اللہ ان کو بدلہ دے گا، اجرہم، ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان کا ثواب اور بدلہ اللہ ان کو دے گا، ان کی جزا ان کو دے گا، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس احسن کاموں کے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب کے موقع پر یہی فرماتے ہیں کہ کام کو صرف کرو مت کام کیا، بلکہ اس کو احسن انداز سے آپ نے کرنا ہے، اچھے انداز سے کرنا ہے۔ صرف نماز آپ نے پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کو احسن انداز سے کرنا ہے۔ روزہ آپ نے رکھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لیا آپ نے بس میرے فرائض نہیں، بلکہ آپ نے احسن انداز سے تمام مستحبات کا اہتمام کر کے روزہ رکھنا ہے اور تمام مکروہات سے بچ کر اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ تو ترغیب کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسن عمل کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جہنم میں اگر ان کو کفارے کے طور پہ ڈالا جائے گا گناہوں سے صاف کرنے کے لیے تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، ان کے نیک اعمال اللہ کے پاس محفوظ رہیں گے اور ان نیک اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ اب جب یہ سچے نبی کی دعوت آئی اور سچے نبی نے دعوت دی اور سچے علماء نے جو نبی کے ورثاء تھے انہوں نے دعوت دی، سچے پیروں نے دعوت دی اللہ اور رسول کے پیغام کی طرف اور لوگوں نے اس کی تصدیق کی، تو اب جو مخالف گروپ ہے، پہلا والا گروپ، وہ ظالم گروپ، وہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ ظالم گروپ جو کہ انبیاء کرام کی لائی ہوئی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، یہ ظالم گروپ جو ہے یہ ان کو ڈراتے ہیں، یہ ان کو ڈراتے ہیں، یہ علماء کو ڈراتے ہیں، حق علماء کو ڈراتے ہیں، حق پیروں کو ڈراتے ہیں، حق مفتیان کو ڈراتے ہیں، حق مشائخ کو ڈراتے ہیں، جو قرآن اور حدیث بیان کرے اس کو یہ ڈراتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو یہ ڈراتے ہیں۔ کس سے ڈراتے ہیں؟ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ وہ ان کو ڈراتے ہیں، معاشرے سے ڈراتے ہیں، اچھا آپ سود کا کاروبار نہ کرو گے تو آپ تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، سود لے لو، سودی کاروبار کر لو، آپ جو ہے اگر شادی اس انداز سے خرافات گانے بجانوں کے ساتھ نہ کرو گے رشتہ دار آپ کے ناراض ہو جائیں گے، آپ فوتگی کے اوپر جو ہے فلاں فلاں رسم نہ کرو گے تو برادری والے آپ کو کیا کہیں گے، آپ سے جوڑ ختم کر دیں گے، آپ جو ہے اگر اس قسم کی باتیں کرو گے، جہاد کی اعلاء کلمت اللہ کی باتیں کرو گے تو حکومت آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، کافر آپ سے ناراض ہو جائے گے۔ اس قسم کی باتیں کر کے ان موحدین کو اور ان ایمان والوں کو اور انبیاء کرام کو اور ان کے پیروکاروں کو اور ان کے ورثاؤں کو ان اغیار سے جو ہے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بتوں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی جنات اور شیاطین سے ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب مچھر کے جو ہے پروں کو اور ان جو ہے مکڑی کے جالوں کو ایک ہی جملے سے ختم فرمایا، کہا میں کافی ہوں اپنے بندوں کے لیے، میں کافی ہوں۔ جب اللہ آ گیا تو اللہ کے سامنے ان اغیار کی حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے ایک ادنا سے ادنا مخلوق کے سامنے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے سامنے حیثیت ہو، اور پھر اللہ خود ذمہ لے رہا ہے کہ میں اس بندے کے لیے کافی ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، جواب واضح ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ،
اور وہ تجھے ڈراتے ہیں اس سے جو اللہ کے ماں سوا ہے، ہر قسم کے چیزیں جو اللہ کے ماں سوا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، معاشرے کی صورت میں، حکومت کی صورت میں ہو، بتوں کی صورت میں ہو، پیروں کی صورت میں ہو، جس صورت کے اندر بھی ہو، جنات شیاطین کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کو اس سے ڈراتے ہیں۔ جیسے حضرت ہم کو جو ہے اس کی قوم نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہماری یہ خدا جو ہے تجھے برائی پہنچا دے گی، تجھے نقصان پہنچایا دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، سب نے یہی بات کی کہ تمہیں کھلا چیلنج ہے، تم اپنے ان سارے اغیار کو لے آؤ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ آپ حق بات اور سچ بات کہو اور اس کی تصدیق کرو، اور یہ جو آپ کو اغیار سے ڈراتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، کسی بھی قسم کے کام کے اندر ایک راستہ سیدھا ہوتا ہے اور دوسرا راستہ غلط ہوتا ہے۔ آپ گھر پہ جا رہے ہو، ایک راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کے گھر کو جاتا ہے، ایک غلط راستہ ہے جو آپ کے گھر کو نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہو، کاروبار کرنے کا ایک سمپل سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو سیدھا راستہ دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اور اس سیدھے راستے سے ہٹانے والی ذات بھی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے چلتا ہے، اللہ ہی کو اپنا حاکم اور اپنا مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر بنا کے چلتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھولتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اس کے متعلق اسی کی یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ کافی ہے۔ یہ کیسے کہ من یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ ومن یہد اللہ فما له من مضل، یہ اسی کا اثر، یہ تمہیں اغیار سے ڈرانے، راستے دکھانے، یہ تو ایک اللہ کا کام ہے، اور منزل تک پہنچانے یہ تو ایک اللہ کا کام ہے۔ تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزل تک پہنچا دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ، دو صفت ذکر کی، غالب، ان سب چیزوں پر اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کا تسلط ہے ان سب چیزوں کے اوپر، سب مخلوقات کے اوپر، اور ذی انتقام، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تم اللہ کے اولیاء کو یوں ڈراتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ بس کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسار حال نہیں، کوئی منتقم ہے جو تم سے ایسا انتقام لے گا کہ تمہاری نسلیں تک یاد کرے گی، کوئی ایسا منتقم موجود ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے نیک بندوں کو اور اللہ کے انبیاء کو اور ان کے ورثاؤں کو اور ان کے پیروکاروں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ان کا بدلہ لینے والا کوئی اور نہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہاں پہ تقابل کرایا جا رہا ہے، خود تمہارے اعتقاد کے مطابق ہر چیز کا خالق، ہر چیز پہ قدرت، ہر چیز کا علم ایک اللہ کے پاس ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہاری یہ جو مخلوق ہے، رشتہ دار ہیں، حکومتیں ہیں، اور یہ جو تمہارے کاروباری ہیں، اور یہ جو تمہارے معاشرے کے اندر افراد ہیں، اور یہ جو تمہاری دیوی دیوتائیں وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے خود اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کے سامنے ہیچ ہے، نیست ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے ان کی، خود تمہارا یہ عقیدہ ہے، پھر تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کو لے کر آتے ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم، انہی سے پوچھو، آپ انہی سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے؟ آسمانوں کے نظام کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کے سارے نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کی یہ ساری جو مخلوق جو کام کر رہی ہے، اس کا تخلیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے بندو، یہ بات لَيَقُولُنَّ اللہ، خود ہی اپنے اقرار سے مارے گی کہ آسمان کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضائی سارا نظام، آسمانی سارا نظام اور ارضی سارا نظام اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ خود اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تم اللہ کو اتنا قادر اور اتنا فاعل اور اتنا مختار مانتے ہو، پھر تم اللہ کے مقابلے میں اغیار سے جو ہے اللہ کے اولیاء کو ڈراتے ہو۔ عقل، شعور نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔
قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ دوسرا سوال، اچھا ذرا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم بلا رہے ہو، یہ ہماری برادری، حکومت، یہ ہمارے لیڈر، اور یہ ہمارے فلانے، یہ ہمارے فلانے، یہ ہمارے دیوی دیوتائیں، یہ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، جن کے تم نعرے لگاتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ نے مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو یہ مجھ سے اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فالج دے دیا مجھے، میرا ہاتھ فالج والا ہو گیا، ہٹا دیں گے مجھ سے فالج؟ مجھے لقوہ ہو گیا، مجھ سے دور کر دیں گے لقوہ؟ میرے معدے کو اتنا خراب کر دیا کہ میں کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا ہوں، میرے گردوں کو فیل کر دیا، مجھے بتاؤ یہ تکلیفیں اگر اللہ مجھے لے آئے تو یہ تمہارے حکومتی اور یہ تمہارے جو ہے افسران اور یہ تمہارا معاشرہ اور یہ تمہارے رشتہ دار اور یہ تمہارا قبیلہ، یہ مجھ سے یہ تکلیفیں دور کر دیں گے؟ خود تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں دور کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ مجھے رحمت پہنچائے تو یہ بھی تمہارا ہی مسلم عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ عزت دے، جس کو اللہ رفعت دے، بلندی دے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خدا کے بندو، جب تمہارا اعتقادی طور پر جب تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر عملی دنیا میں تم کیوں اغیار سے اللہ کے مقابلے میں انسانوں کو ڈرا رہے ہو اور اللہ کی حکم عدولی پر لوگوں کو مجبور کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ ذرا، یہ جن کو تم بلا رہے ہو، جن کے تم نام لیتے ہو، لیڈروں کے، برادریوں کے، قبیلوں کے، اللہ کے ماں سوا، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے ارادہ کرے، کیا یہ مجھ سے اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ہنہ، عجیب بات، اللہ نے ان کے لیے یعنی غیر خداؤں کے لیے ہنہ کی ضمیر لائے۔ ہنہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور مؤنث میں آپ کو معلوم ہے مرد کے مقابلے میں اس کی عقل بھی کمزور ہوتی ہے، اور مرد کے مقابلے میں جو ہے اس کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے۔ یہ تو عورتوں کی طرح ہے، یہ تو مؤنثات ہے، ان کے لیے تو مذکر کی ضمیر ہی نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ جو ہے، یہ تو سب جو ہے عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ کیا یہ دیوی دیوتائیں تمہاری جو تم نے بنائی ہوئی ہیں، دیویاں رشتہ داروں کی صورت میں یا حکومت اور افسران بالا کی صورت میں، یہ جو تمہاری دیوی دیوتائیں بنی ہوئی ہیں، کیا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یہاں چیک کاٹ دیں گے، ہم نے 5 لاکھ کا چیک دے دیا اپنے ہم نے 10 لاکھ کا چیک دے دیا اپنے جو ہے کارکن کو، ہم نے جو ہے 50 لاکھ کا چیک دے دیا بیوہ کو، کوئی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تمہارے چیک وغیرہ نہیں دور کر سکتے ہیں۔ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ اغیار اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روک سکتے ہیں، یہ تو عورتوں کی خاتوں میں ہے۔ کل، جب یہ سب ان کے مسلمات ہے کہ سارا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں کا سارا نظام، زمین کا سارے نظام کا خالق ایک اللہ ہے، اور اللہ کے حکم کن پر یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ قدرت اور طاقت بھی، اتھارٹی بھی صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی قدرت کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ علم اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، خالقیت اللہ کی ہے۔ جب سب چیزیں اللہ کی ہے تو تم کیسے جو ہے ان اغیار سے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کو ڈراتے ہو؟ قل، اس لیے جب یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی، اب آپ ببانگ دہل اعلان کریں، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر مجھے بھروسہ ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بات بالکل واضح اور کلیئر ہو چکی۔ کامیاب جو لوگ تھے وہی اللہ کی طرف سے آئی، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی، آخرت میں بھی عزتیں دی، اور جو ان کو اس طریقے سے ہٹانے والے ہیں وہ خود اپنی باتوں کے اعتبار سے جھوٹے ہیں، خود ان کے پاس اپنی باتوں کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب اتنی باتیں واضح آ چکی ہیں پھر بھی تم نہیں مانتے ہو تو بس حالات پر چھوڑ دو، اب وقت بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اب دلیل نہیں مانتے ہو نا، نہ مانو، چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دو زمانے کے اوپر، اب آنے والا زمانہ خود فیصلہ کرے گا کہ کس کی روش اس کو کس طرف لے گئی ہے۔ لیکن پھر یاد رکھنا، جب تم نتیجے پر پہنچو گے، اس تجربے کے بعد نتیجے پر پہنچو گے،
تو تمہارے پاس واپس آنے کا راستہ نہیں ہوگا، پھر تم بہت ہاتھ ملو گے، افسوس کرو گے، لیکن واپس آنے کا پھر تمہارے پاس کوئی جو ہے راستہ نہیں ہوگا، اور اس وقت ہائے وائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو تجربے میں مت ڈالو، پیچھے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے تجربوں سے سیکھ جاؤ، خدا کے بندو ان کے تجربے سے سیکھ جاؤ۔ اگر نہیں سیکھتے تو خود تجربہ گاہ بن جاؤ گے۔ خود اپنے اوپر تجربہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تجربہ کرو، قل یا قوم اعملوا علی مکان، ٹھیک ہے میری قوم اپنی جگہ عمل کرو، ٹھیک ہے آپ اپنی روش پہ چلو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، میں اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے اوپر میں چلتا ہوں، میرے اپنا طور طریقہ ہوگا، ہمارا اپنا نظام ہے، تم اپنے نظام پر چلو۔ پھر یہی ہے، آ جاؤ مشاہدہ کر لیتے ہیں کس کا مستقبل کامیاب ہے اور کس کا مستقبل نہیں۔ ہمیں چھوڑو تو صحیح، ہمیں اللہ کے مطابق حکومت تو بنانے دو، ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ اور رسول کے طریقوں کو چلانے دو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس کا مستقبل اور کس کے احکام طور طریقے کیا ثمرات اور نتائج لاتے ہیں۔ انی عامل، میں اپنی جگہ اپنی شریعت پر عمل کرتا ہوں، تم اپنے باطل دین پر عمل کرو، فسوف تعلمون، نتائج خود دور جو ہے واضح کر دے گا، آج نہیں 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد پھر تم ہائے وائے کرو گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، ایسا عذاب آئے گا رسوا کر دینے والا، وہ ہوا ہے، ایسے رسوا ہو گئے، ایسے کفار ایسے رسوا ہو گئے کہ انہوں نے عزت اور حیا کے الفاظ کو ہی اپنی ڈکشنریوں سے نکال دیا، ایسے ذلیل ہو گئے، ایسے ذلیل اور خوار ہو گئے کہ انہوں نے عزت اور ذلت کے پیمانوں کو ہی بدلی کر دیا، ان کی عزتیں نیلام ہو گئی، ان کی عزتوں نے ان کے سامنے کپڑے اتار دیے، یہ برہنہ ہو گئے، ان کا کوئی جو ہے کوئی خاندانی نظام باقی نہ رہا، جانوروں کی طرح ان کی زندگی اور حیات ہو گئی ہیں، رسوائی اور ذلت کے اندر پڑ چکے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو خود یہ پتہ نہیں کہ ہم ذلت کے اندر ہیں۔ آ جاؤ، فیصلہ ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے، جو مسلمان جاتے ہیں باہر ملک اس چکر میں کہ ہم وہاں پہ عیش کی زندگی گزارے گی، یورپ میں امریکہ میں اور بڑی اچھی جو ہے زندگی ہے وہاں پر، چند سالوں کے بعد جب ان کی اولاد ان کے سامنے وہ کرتوت کرتی ہیں تو پھر یہ افسوس کرتے ہیں ہمیں پاکستان جانے، ہمیں جو ہے ملک اسلامی جانے، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو بچے اس کو تھپڑ مارتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لے جا کر دکھاؤ، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، ایسا عذاب آئے گا جو رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ تو دنیا کے اندر رسوائی والا عذاب، اور آخرت میں پھر ایسا عذاب آئے گا جو دائمی عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آخر میں آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان پر ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہو، والد سے زیادہ ان کے اوپر رحم دل ہو، آپ کا دل دکھتا ہے واقعی کہ جب یہ آنکھوں دیکھے جو ایک کھڈے کے اندر گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں تو آپ کا دل واقعی دکھتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ لوگ خود جو ہے جب نہیں سمجھتے ہیں، جو خود ہدایت نہیں پانا چاہے اللہ کسی پر ہدایت زبردستی مسلط نہیں کرتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، ہم نے تو آپ پر کتاب اتاری، لوگوں کے لیے اتاری، مسلمان کافروں سب کے لیے اتاری، بالحق، ایک حق کے ساتھ اتاری، ایک انصاف کے ساتھ اتاری، ایک دین کے ساتھ اتاری کہ جس کے اندر معاشرتی، حکومتی، سیاسی، خاندانی، تجارتی، معاملاتی، عبادتی، ہر قسم کے چیزوں میں حق راستہ جو ہے متعین کر کے بتا دیا گیا تھا۔ تجارت میں حق طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا، سیاست میں حق طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا، معاشرت میں حق طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا، معاملات میں حق طریقہ کیا ہے وہ بتلا دیا گیا۔ حق کے ساتھ ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری۔ اب اس حق کو جو قبول کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکتا ہے تو اس کا یہ بھٹکنا اور گمراہی اسی کے اوپر وبال بنے گی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر جو ہے کارساز نہیں ہو، آپ سے ان کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ اس سلسلے میں دل جمی رکھیں، آپ پریشان خاطر نہ ہو، آپ اطمینان سے جو ہے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی بات بتلا دینا ہے۔ یہاں پر یہ چوتھا رکوع جو ہے پورا ہو گیا،
اور ایک سچے نبی کی تسلی کے اوپر اس چوتھے رکوع کا اتمام ہوا۔ رکوع کا ابتدا جو ہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے تھی، اللہ اکبر، اور رکوع کا اختتام جو ہے ایک سچے نبی کی تسلی کے اوپر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حق اور سچ کے ساتھ وابستہ رکھے اور حق اور سچ پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔